یہ بات یاد رکھ لیں، پھر ذہن نشین کر لیں، سائن کر لیں، میں اسٹرالوجی چھوڑ دوں گا۔ ببر شیرو اور عدالت عظمی جڑی ہے جنوں ایپیکس سپریم کورٹ کا نام ہے، یا جنوں ببر شیرا میں کہنا سپریم کورٹ آف پاکستان، ادھر سے فیصلہ پھر آئین دستور کے مطابق عوام کی امنگوں کے مطابق آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ۔ آج کی بڑی اہم پیشن گوئیاں کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ میں نے 2 دن سے ریگولر کہہ رہا تھا کہ ارشد ندیم جوبلن تھرو والے آج جیتیں گے، اور وہ الحمدللہ جیت گئے۔ یہ آپ کو بھی مبارک، مجھے بھی اور پوری قوم کو مبارک۔ اچھا، دوسری بات جو آج کی جو پیشن گوئیاں جو میں سوال ڈال رہا ہوں جو مجھے آئے ہیں، کیا بنگلہ دیش میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں بھی ایمرجنسی لگے گی؟ کیا ایران اور حماس کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اس خطے میں تھرڈ ورلڈ وار، اس خطے کے علاوہ دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے؟ خطے تک محدود ہے جنگ۔ اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی چاہے وہ بنگلہ دیش کی ہو یا پاکستان کی، اس کا کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں آپ سے کرنے لگا۔ سب سے پہلے ہم بنگلہ دیش کی بات کریں گے کہ میرے ظاہر ہے دورے 20-25 ہیں بنگلہ دیش کو، اور میں بنگلہ دیش کی عوام کو بہت خوب جانتا ہوں۔ وہ ایک قوم ہے، ان کی ایک ہی کیا کہتے ہیں لینگویج ہے، رائٹنگ لکھائی ایک ہی ہے، مچھلی کھاتے ہیں بہت، اور ان کی سب سے جو نیشنل فش ہے نا، اس کا نام ہے ایلیش فش، وہ کھاتے ہیں، وہ جذباتی غیرت مند بڑی چیز ہے ان میں۔ اچھا خیر، میں یہ سمجھتا ہوں جفر سے پہلی بات تو جناب چیف آف آرمی اسٹاف بنگلہ دیش کے، انہوں نے اپنی وزیر اعظم تھیں لیکن ان کی وہ رشتہ دار بھی تھیں حسینہ واجد صاحبہ، ان کو سیف رابطہ دیا، فرار تو کروایا، سیف رابطہ دیا۔ 300 سے زائد لوگوں کی بنگالی مسلمانوں کو شہید کیا، انہوں نے قتل کیا لیکن وہ شہید ہوئے۔ اس عورت کو بھگا دیا جو ڈکٹیٹرشپ میں بیٹھی تھی، مسلمانوں کا ملک تھا، وہاں پہ وہ عورت انڈین حکومت لے کے بیٹھی ہوئی تھی، ہندوانہ حکومت، اور انہی کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئی۔ کیا اب انڈیا میں حسینہ واجد صاحبہ پہنچ گئی ہیں تو کیا اب ہم وہاں پہ مارشل لا لگوائیں گی؟ کیونکہ وہاں پہ تو ان کے رشتہ دار ہیں چیف آف آرمی اسٹاف۔ کیا عبوری حکومت بن جائے گی؟ جمہوریت قائم رہے گی؟ بالکل پیشن گوئی کر رہا ہوں، بنگلہ دیش میں جمہوری حکومت رہے گی، اور جو 300 سے زائد افراد کی قاتل جن کو بھگا دیا چیف آف آرمی اسٹاف بنگلہ دیش کے نے، جن کو عدالتوں میں لانا تھا، انڈیا بھی نہیں رہیں گی، وہ پھر الف والے ملک میں کہیں بھاگ جائیں گے، انگلینڈ میں، کیونکہ اس سال کا بادشاہ الف اور عین لام یہ نون اور زے ہے، ان میں ممالک میں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو میں تو حیران ہوں کہ وہ اتنے آرام سے صفائی سے نکل گئی کہ آج بھی لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایسٹ انڈیا کمپنی بیٹھی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ نکل گئی اور اس کے بعد جائیں گی۔ ظاہر ہے ترک کے پتے انڈیا بھی کھیلے گا، وہ کوشش کرے گا کہ ہماری حکومت دوبارہ آئے، لیکن فاختاؤں اڑانے کا ٹائم گزر گیا ہے، اب شاہین اڑا کرتے ہیں، ختم۔ میں جانتا ہوں بہت زیادہ یہ وہی ہیں حسینہ واجد صاحبہ جن کا میں نے کہا تھا یہ بن جائیں گی وزیر اعظم، لیکن ریجیم چینج بھی ہوگی، یہ اڑیں گی بھی، وہ ہو گئی پیشن گوئی پوری۔ یہ میرے پچھلے کہیں پروگرام میں چیک کر لیجئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے
گناہ کیے ہیں بڑے بڑے، 70 80 سالوں کے لوگوں کو، جوانوں کو پھانسیاں دی۔ جماعت اسلامی بحال ہو گئی ادھر بنگلہ دیش میں، اور ادھر کی جماعت اسلامی میرے ملک پاکستان کی بھی باہر نکلی ہے۔ کس میں نکلی ہوئی ہے؟ وہ آئی پی پی کی، جو بجلی کی کمپنیاں جو بڑے بڑے ٹھوک رہے ہیں عوام کو پیسہ بل، یہ جماعت اسلامی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ عمران خان صاحب کا میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اگلی بات، کیا ایران حماس اسرائیل پہ دبنگ حملہ کریں گے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ اس سال کا بادشاہ منگل، وزیر شنی، منگل کے حروف الف عین لام یہ نون سے شنی ایس۔ اچھا، شنی جو ہے وہ دوغلا ہے، یہ پلینٹ کی بات کرو، سیٹرن زحل کی، وہ کبھی اس تھالی میں کبھی اس تھالی میں، کیونکہ نہ وہی ہے نہ وشی ہے۔ منگل دبنگ ہے، سپہ سالار فوجی کہہ لیں، جنگجو سیارہ کہہ لیں، ببر شیر کہہ لیں، جو مرضی، اس کو بادشاہت مل گئی، اس نے تو اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی کاٹو، اسے بھی کاٹو۔ اسی لیے پوری دنیا میں الف عین لام یہ والے لوگ لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہو گئے، اسماعیل صاحب شہید ہو گئے، الف میں تھے۔ اب حماس میں جو سربراہ بنے ہیں وہ یحییٰ صاحب بنے ہیں، وہ بھی یہ میں ہیں، وہ بھی مریخ کے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اگلی بات بتاتا ہوں۔ اب یہ جو یحییٰ صاحب بن گئے ہیں حماس کے، یحییٰ السنوار، یہ بھی ہے الف بھی ہے، اور منگل کا یہ سال ہے، یہ بھی ٹھوکیں گے۔ اور ادھر ایران میں مسعود ہو گئے، صدر میم سے ہیں، وہ تو سیارہ نہیں ہے، وہ تو ایک سٹار ہیں، اور وہ بھی آئے ہیں رشیا کی حمایت سے، جو مجھے جفر کہتا ہے، کیونکہ رشیا کی بھی انٹیلیجنس جو ہے پہنچ گئی ایران میں، اور امریکہ کی بھی انٹیلیجنس اسرائیل میں پہنچ گئی، تو یعنی کہ بات بڑھ رہی ہے۔ کہا ہے سمندروں سے گولے نکلیں گے، اور ڈیٹے بھی میں نے اناؤنس کی ہوئی ہیں، 24 26 22 28 12 اگست، یہ اور 5 سے 9 خطرہ ہے پوری دنیا میں، اور یہ لڑائی والے معاملات ہیں۔ تو حسینہ باجی صاحبہ تو ہو گئی فارغ۔ اب اگلا معاملہ جو آ گیا عوام پہ شنی، جس میں بارش، طوفان، فصلیں، عوام کی مہنگائی، اور وہ باہر نکلے گی سڑکوں پہ اور وہ تختے الٹا دے گی، جیسے سری لنکا میں ہوا ویسے بنگلہ دیش میں ہوگا، یہ ہوتا رہے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، پیام مرگ سے تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز آتے ہیں، یہ رستہ خوب چلتا ہے، اب بس اس زندگی سے غافلوں کا فخر کرنا، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ چلے خیر، آگے ہم چلتے ہیں۔ میرے ملک پاکستان میں بھی ابھی ایمرجنسی نظر نہیں آتی، ایسا نہیں۔ یہ اگست کا مہینہ ضرور اپ اینڈ ڈاؤن والا ہے، بنگلہ دیش میں بھی نہیں لگے گی کوئی ایمرجنسی مارشل لاء، میرے ملک پاکستان میں بھی نہیں لگ رہی، کیونکہ ایک جو جفر سے دیکھ رہا ہوں، ایک ریاست قائم ہی عوام سے ہوتی ہے، اگر عوام نہیں تو ریاست نہیں، اس طرح کی بات ہے، جمہوریت کی بات ہے۔ جی آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کا میں نے کہا تھا اگست کے مہینے میں، ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی غلطی نہ کرتے، غلطی کر دی، وہ بل پاس ہو گیا پارلیمنٹ، سینٹ وغیرہ میں، یہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا ہوگا، وہ اگست کے مہینے میں، کیونکہ یہ اگست کا مہینہ اچھا نہیں ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے، لیکن وہ چیلنج بھی ہوگا، ظاہر ہے پی ڈی اے چیلنج کرے گی اس بات کو، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، پھر ذہن نشین کر لیں، سائن کر لیں، میں اسٹرالوجی چھوڑ دوں گا، ببر شیرو عدالت عظمیٰ جڑی ہے، جنو ایپیکس سپریم کورٹ کہنا میں، یا جنو ببر شیرا میں کہنا سپریم کورٹ آف پاکستان، ادھر سے فیصلہ پھر آئین دستور کے مطابق، عوام کی امنگوں کے مطابق آئے گا، 2/3 میجورٹی نہیں ہو ملنی۔ یہ کو میں جوش میں نہیں کہہ رہا، ہوش میں اور جفر کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ جی اس کے بعد جو ہے
میں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اب ارشد کا مقابلہ جو ہے وہ فائنل میں وہ چلے گئے ہیں۔ میں کل کی پیشن گوئی میں بتاؤں گا کہ پاکستان گولڈ میڈل لے کے آ رہا ہے کہ نہیں۔ ارشد ندیم ببر شیر، یہ میں کل بتاؤں گا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ملک پاکستان کے عوام اور حکومت کو بھی یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں، بوائیکاٹ کر رہے ہیں، تمام جماعتیں کہہ رہے ہیں بوائیکاٹ۔ او بھائی بوائیکاٹ کون سا بوائیکاٹ؟ حکومت کو چاہیے میرے ملک پاکستان کی کہ اس کی کوئی بھی چیز امپورٹ نہ ہو۔ جب وہ آئے امپورٹ ہی نہیں ہوگی، دکانوں پہ سجے گی نہیں تو خریدے گا کون؟ جب وہ آگے امپورٹ ہوگی اور دکانوں پہ سج کے ہم کہیں بوائیکاٹ کر رہے ہیں، حکومت کو چاہیے اس کی کوئی بھی چیز یہاں پہ میرے ملک پاکستان کی سرزمین پہ نہ آئے۔ دس از اے بوائیکاٹ، یہ ہے میرا ملک کرے بوائیکاٹ۔ ہم بچوں کو کیا پتا، ہمارے بچے وہ یہ چیز لے لیں گے، وہ لے لیں گے، تب اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے لوگ، ممالک اپنی ملکوں کی سرحدوں میں اسرائیل کی پروڈکٹ کو نہ اترنے دیں۔ دس از اے بوائیکاٹ۔ جی اب آپ کے سوال ہیں اور میں اس کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ عمران خان پاکستان زندہ باد، جی بالکل جی، زندہ باد پائندہ بان جی۔ اچھا جی، السلام علیکم خان صاحب، کیسے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ ٹھیک ہے جی، آمین 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 جی، یہ تو عدالتی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اچھا تھینک یو جی سو مچ جی۔ اچھا شہزادہ عمران سر، میرے بیٹے کب دوسری کنٹری جائے گا؟ 31/1/1984، اس سال کوشش کریں اگلے سال چلا جائے گا۔ السلام علیکم، برج اور سٹار کا کیا؟ اچھا سر آپ کا سوال ہی نہیں ہے اس میں۔ اچھا کیا ارشد ندیم اور ببر شیرہ پیشن گوئی کر دی میں نے، اور مجھے کل جب ٹائم مل جائے گا تو ہم انشاءاللہ گولڈ میڈل لے کے آئیں گے۔ مجھے ٹائم چاہیے کہ وہ کس ٹائم پہ وہ تھرو کریں گے جوبلن، بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، منیر احمد، ڈیٹ آف برتھ 3/2/1995، جاب کے ریلیٹڈ لینا ہے، فوراً جاؤں یا نہیں؟ ابھی نہیں، پاکستان میں رہیں، اگلے سال آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو اب جو عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، آخری سوال تو یہ ہے، عمران خان صاحب ابھی کھڑے ہیں، وہ جھکے نہیں ہیں، اور آپ کو اکتوبر میں ملک پاکستان کی جو گورنمنٹ موجودہ ہے ریت کی دیوار کی طرح نظر آئے گی۔ اور عمران خان وہ کھڑے ہیں اپنے سٹانس پہ، اس کا اس مہینے اگست کے مہینے میں یہ نیگوسیشنز ہوں گی بھی نہیں بھی ہوں گی، اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا۔ تو کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔